پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے 16 مارچ کی شب کابل میں 2 اور ننگرہار میں 4 اہم مقامات پر مؤثر حملے کر کے دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں اسلحہ ڈیپو اور تکنیکی انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ شدید دھماکوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ وہاں گولہ بارود کے بڑے ذخائر موجود تھے۔ یہ کارروائیاں اس منظم حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ اسی تناظر میں آپریشن غصب للحق اب ایک فیصلہ کن اور مؤثر رخ اختیار کر چکا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق اس آپریشن کے دوران قندھار میں فتنہ الخارج اور افغان طالبان کے 684 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 252 عسکری چوکیوں کو تباہ اور 44 کو قبضے میں لے کر ختم کیا گیا ہے۔ مزید 229 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ 27 مقامات کو فضائی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان دہشت گرد نیٹ ورکس کو کمزور اور طالبان کے عسکری ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو پھر تیز کیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ چین کے علاوہ ایران، روس، قطر، سعودی عرب اور ترکی بھی ماضی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ثالثی کی کوششیں کرتے رہے ہیں، تاہم ان تمام ہی سفارتی کوششوں میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، جس کی بنیادی وجہ افغان طالبان کا ہٹ دھرمی پر مبنی رویہ ہے۔ طالبان نہ صرف دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری میں ناکام رہے ہیں، بلکہ وہ بھارتی پشت پناہی سے فتنہ الخارج جیسے دہشت گرد عناصر کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کی بنا پر پاکستان نے آپریشن غصب للحق کے تحت افغانستان میں مؤثر کارروائیاں شروع کی۔ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ افغان طالبان کا طرز عمل پورے خطے کے امن کے لیے بھی شدید خطرہ ہے۔ روس اور کئی ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ بھی یہ کہہ چکا ہے کہ افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ عملی تعاون کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک اہم سوال یہی ہے کہ کیا ایسا رویہ رکھنے والے فریق کے ساتھ کسی بھی قسم کی ثالثی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جو طالبان عالمی سطح پر کیے گئے دوحہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے، ان کی یقین دہانیوں پر کس بنیاد پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مزید برآں کیا بغیر کسی ٹھوس اور قابل تصدیق ضمانت کے محض ثالثوں کی موجودگی میں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا دانشمندانہ بھی ہوگا؟ جب تک افغان طالبان دہشت گرد عناصر کے خلاف عملی اور فیصلہ کن نہیں لیتے، اس وقت تک نہ تو مذاکرات بامعنی ہو سکتے ہیں اور نہ ہی خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ پینل کی رائے اسی پوری صورتحال پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، زیغم خان، شہزاد چودھری اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سفارتکاری، ثالثی اور مذاکرات کی تمام تر کوششیں، افغان طالبان کا مسلسل ہٹ دھرمی کا مظاہرہ، آپریشن غصب للحق، کامیاب عسکری حکمت عملی کا اظہار، کیا اب افغان طالبان کے ساتھ ثالثی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ حسن نثار صاحب، دوست ممالک پہلے بھی ثالثی کی کوششیں کرتے رہے، ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش ہے، مگر دوحہ معاہدہ توڑنے کے بعد کیا طالبان کی جانب سے کسی بھی طرح کی یقین دہانی کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ کسی عالمی یقین دہانی کو نہیں مان رہے جو وہ خود انہوں نے دی تھی؟ یہ پھر آپ نے ثالثی چھیڑ لی ہے۔ آپ کو سمجھایا بھی ہے شہزاد صاحب نے کہ ثالثی کیا ہوتی ہے اور اس کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اسلام، میں چونکہ مسلم ورلڈ ضرورت سے زیادہ پھرا ہوا آدمی ہوں، بچپن میں ہم اسکاؤٹنگ میں جایا کرتے تھے افغانستان، کبھی مری، کبھی ایبٹ آباد، یہ وہ اس زمانے میں اسکاؤٹنگ کا بڑا رواج تھا، اچھے اسکولز میں نہ وہ ہوتے تھے۔ خیر، یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دے آر جینولی کنونسڈ، ان کا دین اور ہے، دے آر جینولی کنونسڈ کہ اسمگلنگ این اسلام ہے۔ کیوں؟ ان کی جسٹیفیکیشن بڑی اہم کہنا ہے کہ تجارت ہے، اور تجارت تو ہمارے حضور بھی کرتے۔ خیر، اچھا، افغان لیڈرز کا بات کرتے ہوئے آپ نے دوحہ کا ذکر کیا ہے، تو دیار مقدس والا جو عہد تھا وہ بھول گئے ہو؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری اس طرح بنتا ہے کہ کہاں کیا گیا۔ اچھا، ہمارے آج تک یہ ٹریڈیشن ہے کہ نیائیں دے بھئی فلانا کر، مسجد جا کے قسم کھا لیا تو سیمان لیں گے، تو وہ دیار مقدس ہے۔ اچھا، لیکن وقتی طور پہ بھی اگر یہ کمپرومائزنگ، منافقت والی کی پوزیشن میں آئیں
تو گلوبل کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاتھ ذرا نرم کیا جا سکتا ہے اور شاید اس صورتحال میں چین کوئی بہت ہی پازیٹیو رول ادا کر سکے. درست. بس ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، افغان طالبان جان بوجھ کر مذاکراتی عمل یا کیے گئے وعدوں کو سبوتاژ کرتے ہیں، بھارتی سرپرستی کا اعتماد ہے، یا احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں؟ ایکچولی میں اسٹریٹجی ان کی ہے کیا؟ ان کو اسٹیبلٹی درکار ہی نہیں ہے. ان کی کنوکشن کو سمجھنا پڑے گا عائشہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنوکشن کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. حسن نثار صاحب نے ایک ایگزامپل دیا نا کہ وہ جنرلی سمجھتے ہیں کہ اسمگلنگ جو ہے وہ بالکل ایک جائز چیز ہے. اب آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، 1996 میں پہلی دفعہ ان کی حکومت بنی کابل میں، 30 برس ہو گئے ہیں. اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ چاہے قصہ بامیان کے مجسموں کا ہو، خدا کے مجسموں کا ہو بامیان کے اندر، جس میں جاپان پیٹ کے مر گیا کہ بابا نہ ان کو خراب کرو، ہم اپنے خرچے پہ ان کو اپنے پاس لے جاتے ہیں، آپ کو بھی کچھ دے دیں گے اس کا، یہ مجسمے توڑ کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا وہ مانے؟ ہم بات سفارتی کوشچن بھی کر رہے ہیں نا. کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں، انہوں نے بارود سے اڑا دیا. اسامہ بن لادن کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس نے ممکن بنایا سعودی انٹیلیجنس کی ملاقات ملا عمر کے ساتھ، جس میں ان کو سمجھایا گیا کہ ایک شخص جو کہ اب بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے، اس کے سر سے آپ ہاتھ ہٹا لیں ورنہ آپ کا ملک برباد ہو جائے گا. کیا وہ مانے؟ نہیں مانے. اب اس حکومت کے اوپر آ جائیں، اسی سوچ کا تسلسل آپ کو اس کے اندر وہ ملتا ہے. پاکستان کی بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا اپنا سر پیٹ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی بچیوں کو پڑھنے دو، اپنی عورتوں کو کام کرنے دو. اس کا جواب طالبان کیا دیتے ہیں؟ وہ ایک قانون بنا دیتے ہیں کہ عورتوں کو تو مارنا جائز ہے، بس ان کے زخم نظر نہ آئے، جتنا مرضی چاہو وہ ان کو مار دو. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عرصے میں یہ جنگ افغانستان پر پاکستان کی جانب سے حملے ہونے سے پہلے کتنی دفعہ پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو لگام ڈالیں؟ امریکہ تو اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا نا، ہم نے تو یہ مطالبہ بھی نہیں کیا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو لگام ڈالیں، یہ آپ کی سرزمین کو ہمارے خلاف نہ استعمال کریں. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. ایک 30 سال کا عرصہ ہے عائشہ، کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ماننا ہوگا کہ کچھ چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہیں. تو اگر سفارتکاری یہاں پر ممکن نہیں ہے تو جس صورت میں ہم سفارتکاری کو جانتے ہیں، تو میرا خیال ہے شہزاد چودھری صاحب کی بات بہت اہمیت ہے کہ آخر ہم نے افغانستان کے اندر ایک عرصہ دراز تک مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ اپنے روابط رکھے ہیں، ان کی ہم مدد بھی کرتے رہے، ان کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، ہم نے ان کو پناہ گاہیں بھی دی ہیں پاکستان کے اندر. تو اب جو تھوڑے سے معتدل عناصر ہیں افغانستان کے اندر، ان کے ساتھ کوششیں کر کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ روابط بڑھا کر دیکھ لیں. کیونکہ دیکھیں، اگر پاکستان کو چھوڑیں، اگر وہ چین نے بھی اپنی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور چین کے اکنامک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر، وہ صرف یہ ہمسایہ گیری والی بات نہیں ہے، وہ صرف ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے، ان کے اسٹرانگ اکنامک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر، جن سے بہت زیادہ فائدہ افغانستان کو ہو سکتا ہے. اگر ان کی بات نہیں مانی تو اب کس کی بات مانی؟ یہ لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں. وہ کیا سمن بکمن امین لا یرجعون، یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ بات ماننے والے ہے ہی نہیں ہیں. اب پاکستان کے پاس واحد الٹرنیٹو یہ ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائے اور مزید مضبوط کرے، جو ان کے خیال میں افغانستان کے اندر رہتے ہوئے سوچ کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی یہ عمل جو ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم کے اندر ممکن نہیں ہے. تو اس دوران پھر یہ جو پریشر ابھی پاکستان نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جہاں اس کو خبر ملے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اپنے اڈے بنا رہی ہے، ان کے اسلحے کے ذخائر ہیں، وہاں پر وہ وہی کارروائیاں کرے جو اس وقت کر رہا ہے. درست ہو گیا جی. گنجائش رہتی ہے بات چیت کی، مگر افغان طالبان نے ہمیشہ ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے. پھر وہ سفارتکاری اور ثالثیہ مذاکرات انہیں ناکام کیا، تو فیصلہ افغان طالبان نے کرنا ہے کہ انہیں استحکام درکار ہے یا پھر جنگ.